اس وقت پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے جس کا نام ہے آپ کی صحت۔ سامعین کرام، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے صحت کے حوالے سے مختلف پروگرامز لے کر آئیں۔ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم صحت کے ان موضوعات پر بات کریں جو آپ کی زندگی سے براہ راست منسلک ہیں۔ سامعین کرام، آج کے اگر میں موضوع کی بات کروں تو آج کا ہمارا یہ پروگرام خواتین کے لیے خصوصی طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور جیسے کہ ایسے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں حمل کے دوران جس میں خاتون کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، ایسی بہت ساری باتیں ہیں، انفارمیشن ہے جس کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں آگاہی بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوتی۔ تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ حمل کے دوران خاتون کو اپنی صحت کا کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے، اس کا چیک اپ جو ہے وہ کب کب ہونا چاہیے، اس کی غذا کیسی ہونی چاہیے، اور بہت ساری ایسی جو پیچیدگیاں انوالو ہو جاتی ہیں ان کو کس طرح سے ہم کم کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ربیہ عامر، اور یہ پوسٹ گریجویٹ ٹرینی ہیں گائنی اینڈ آپس میں۔ اور اس کے علاوہ میں بتاتی چلوں سامعین کرام کہ آج کا جو یہ پروگرام ہے یہ آپ کے لیے پاکستان ریلوے ہاسپٹل ویسٹیج راولپنڈی کے تعاون سے جو ہے پیش کیا جا رہا ہے، اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اور یہ خصوصی پروگرام خواتین کے حوالے سے جو ہے پیش کیا جا رہا ہے، تو خواتین جو ہمیں سن اور دیکھ رہی ہیں وہ ضرور اس پروگرام کو دیکھ سکتی ہیں۔ ہمارے فیس بک پر پیج پر جا کر آپ یہ پروگرام اس وقت لائیو دیکھ بھی سکتی ہیں، اور یہ پروگرام ہمارے FM پر جو ہے وہ بھی سنا جا سکتا ہے۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ ربیہ۔ اور جس طرح سے ٹاپک کی اگر ہم بات کر لیں تو خواتین میں ایسی بہت ساری غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں جو جنرلی، تو آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ وہ معلومات، وہ ضروری معلومات ہم خواتین تک پہنچائیں جو ان کی حمل کے دوران جو ہے صحت سے جو ہے وہ منسلک ہے۔ یہ بتائیے گا صحت کی، کیونکہ حمل کے دوران ویسے بھی جنرلی تو صحت کا خیال رکھنا ہی چاہیے، لیکن حمل کے دوران خاتون کی صحت کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ حمل کے دوران ماں کی صحت کا خیال رکھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جیسے اگر ماں صحت مند ہوگی تو اس کا بچہ بھی صحت مند ہوگا، تو اس کے لیے ہم خواتین کو حمل کرنے سے پہلے ہی بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے اپنا HP جو ہے اس کو بلڈ کرنا ہے، اپنا خون کا جو تعلق ہے جس میں کمزوری، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو زیادہ کمزوری نہ ہو، اپنا فولک ایسڈ جو ہے وہ پراپرلی 3 مہینے پہلے، حمل کرنے سے 3 مہینے پہلے فولک ایسڈ پراپر لینا شروع کر دیں تاکہ بچے کی ایک اچھی نشو نما ہونا شروع ہو جائے، بچے کی گروتھ اچھی ہو۔ اگر ماں جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ اپنی میڈیسنز لیتی ہے یا اپنی خوراک کا اچھا خیال رکھتی ہے تو اس کا ایک بچہ جو ہے وہ صحت مند ہوتا ہے۔ اور ایسے بچے جو مائیں جن کا HP کم ہوتا ہے ڈیورنگ پریگنینسی، ڈیلیوری کے بعد اکارڈنگ ٹو ریسرچ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسی ماؤں کے جو بچے ہیں وہ ذہنی طور پر مطلب انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے، کمزور ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان بہت سی چیزوں کو نظر میں رکھنا پڑتا ہے کہ مدر جو ہے اگر وہ ہیلدی ہوگی تو بچہ بھی ہیلدی ہوگا۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ، کیونکہ حمل کے دوران جیسے کہ آپ نے بتایا کہ صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، بچے کی صحت پر اثر پڑتا ہے، جو اس کا جو ایک برین کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو دماغ کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، گروتھ ہوتی ہے، اس پہ بھی فرق پڑتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابتدائی مہینے زیادہ اہم ہوتے ہیں، تو اس میں کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے صحت کا؟ کیا کوئی ایسی احتیاطی تدابیر جو آپ سننے اور دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ جب ایک خاتون پریگننٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر آف پریگنینسی، جو پہلے 13 ہفتے ہوتے ہیں پریگنینسی کے، اس میں اپنا ایک وزٹ ضرور کروائیں، کیونکہ ہماری خواتین گاؤں سے ان کا تعلق زیادہ ہے، ان کو ٹائم نہیں ملتا یا کوئی لے کر آنے والا نہیں ہوتا، تو اس پہلے جو 13 ہفتے ہیں اس میں ہم ابتدائی جو پہلا ایک وزٹ ہے، ہاسپٹل آئیں، اپنا چیک اپ کرائیں، اپنا ایک اسکین کروائیں، جس سے پتہ چلے کہ پریگنینسی جو ہے وہ اس کی کیا مدت ہے، بچہ جو حمل ہے اس کی کیا مدت ہے، فولک ایسڈ پراپرلی لیں۔ اور احتیاطی تدابیر ہم یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایک خاتون جس کی پریشیس پریگنینسی ہے، جس کا بہت عرصے بعد جا کے 4 to 5 ایئرس شادی کے گزر چکے ہیں، اس کے بعد جا کے حمل ہوا ہے، تو ایسی خواتین کے بارے میں بھی بہت ساری کیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک وہ خاتون ہے جس کو خدا نخواستہ کوئی داغ لگ رہا ہے، اسپاٹنگ ہو رہی ہے اس کو، تو پھر اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پلیسینٹا جو ہے وہ اس کا لو لائنگ تو نہیں ہے، اور اس کو بھاری بھرکم کام کرنے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان سے ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان سے پرہیز کرنا ہے۔ ہماری چونکہ گاؤں کی عورتیں کھیتوں میں کام کرتی ہیں، کنویں سے پانی لے کر آ رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح کے کاموں کو حمل کے شروع کے دنوں میں اوائڈ کرنا چاہیے۔
صحیح. اچھا, جس طرح سے آپ نے بات کی کہ بھاری کاموں سے جو ہے اوائڈ کرنا چاہیے وزن اٹھانے سے, تو کیا ایسی کوئی اسپیسیفک کچھ گائیڈ لائنس یا آپ جسے کہیں کہ احتیاطی تدابیر جو خواتین کو جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ کون سی ہوں گی, لائک وزن اٹھانے میں یا گھر کے کام کرنے میں, لائک کون کون سے وہ کام کر سکتی ہے ایزیلی اور کون کون سے اس کو اوائڈ کرنے چاہیے؟ کام وہ سب کر سکتی ہیں, بس یہ ہوتا ہے کہ جس عورت کو خون پڑ رہا ہے شروع کے مہینوں میں, جو پہلا اس کا ٹرائمیسٹر ہے, اگر اس میں اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے یا اینڈ پہ آ کے, ایک ہوتا ہے جس کو ابھی ہم, کیونکہ آپ نے شروع کی احتیاطی تدابیر پوچھی ہیں تو میں شروع میں یہ بتا رہی ہوں, لیکن اینڈ پہ بھی آ کے جسے پریسینٹا پریویا جسے کہا جاتا ہے, جس میں آور جو ہے وہ نیچے ہوتی ہے, تو اس میں پھر ہم خاتون کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہسبینڈ سے بھی نہیں ملنا, اور بیٹھ کر جو پاؤں کے بل بیٹھ کر کرنے والے کام ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرنے ہوتے, کیونکہ اگر آور نیچے ہے اور خون بہت زیادہ پڑ جاتا ہے تو بچہ جو ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے. صحیح. تو اس لیے جیسے کہ آپ چیک اپ کی بات کری تھی کہ کتنی بار معائنہ کروانا ضروری ہے ایک خاتون کا, تو کیا ہونا کتنی بار کروانا چاہیے اور کب کب چیک اپس ہونے چاہیے جو لازمی ہے؟ آپ WHO کی جو گائیڈ لائنز ہیں, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو گائیڈ لائنز ہیں, اس کے مطابق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ منیمم 5 وزٹس ہونے ضروری ہیں. لیکن ایک جنرل کانسیپٹ, ایک جو جنرلی ہم پیشنٹ کو بتاتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ جب خاتون پریگننٹ ہوئی ہے تو وہ پہلا وزٹ آ کے کروائے, پہلے ٹرائمیسٹر میں ایک دفعہ ضرور آئے, جو پہلے 3 مہینے اس میں, پھر جو اس کے اگلے جو 3 مہینے جو سیکنڈ ٹرائمیسٹر ہے اس میں وہ ہر مہینے میں ایک دفعہ چیک اپ کرائے, اور جو تھرڈ ٹرائمیسٹر شروع ہو جاتا ہے اس میں وہ شروع کے جو 28 سے 32 ہفتے ہوتے ہیں اس میں وہ 3 ہفتوں بعد کا ایک وزٹ کرے, اور 32 ہفتوں کے بعد جو ہے وہ ہر ویک میں ایک دفعہ آئے. لیکن یہاں پہ ایک چیز اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب پریگنینسی چلتی ہے, پروسیڈ کرتی ہے ٹورڈ دی فائنل ٹرائمیسٹر اور دی تھرڈ ٹرائمیسٹر, تو کچھ کمپلیکیشنز ایسی ہیں جو ہمارے سامنے, کچھ پیچیدگیاں ایسی ہیں جو اس وقت نظر آنا شروع ہوتی ہیں. اب اس میں مریض کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے, جو پیشنٹ ہے اس کو شوگر ہو سکتی ہے. ایسی خواتین کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ آپ یہ دیکھیں کہ کسی خاتون کا وزن بہت زیادہ تو نہیں بڑھ رہا, ہاتھ کی جو انگوٹھیاں ہیں وہ تنگ تو نہیں ہو رہی, پاؤں پہ سوجن تو نہیں رہتی, تو ایسی خواتین کو ہم ایک ریگولرلی کہتے ہیں کہ اپنا بی پی کا اور شوگر کا ریکارڈ رکھیں. بچے کے گرد پانی, جو الٹرا ساؤنڈ کرتی ہے ڈاکٹر وہ کمنٹ کر دیتی ہے بعض اوقات کہ بچے کے گرد پانی زیادہ ہے یا پانی کم ہو رہا ہے, تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پریگنینسی کتنی نارمل ہے یا کتنی ہائی رسک پریگنینسی ہے. اب جب پریگنینسی ہائی رسک ہو جاتی ہے تو اس کا فالو اپ جو ہے اس میں مریض کو آخری جب اینڈ ڈیز اپروچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ویکلی پیشنٹ کو بلا رہے ہوتے ہیں, اس کے ریکارڈ کے ساتھ بلاتے ہیں, یا تو ہم اپنے ہاسپٹل میں ایڈمٹ رکھتے ہیں اس کو, اگر وہ ایڈمٹ نہیں ہو سکتی تو ہم اس کو ویکلی اپنے ریکارڈ کے ساتھ بلا رہے ہوتے ہیں کہ اپنا شوگر اور بی پی کا ریکارڈ لے کر آئے, تاکہ ہم پراپرلی اس کو دیکھ سکیں. کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہائی رسک پریگنینسیز اس طرح سے ہیں, میں چونکہ خواتین میرا یہ پروگرام ہمارا یہ سن رہی ہیں تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہائی رسک پریگنینسی یہ ہوتی ہے, یا ایک پریشس مطلب امپورٹنٹ پریگنینسی جس میں خاتون کو کیئر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک اگر خاتون کا پہلی بار حمل ہوا ہے, بہت مدت کے بعد ہوا ہے, جسے ہم پریشس پریگنینسی کہتے ہیں, یا اگر کوئی کسی کے پہلے سیزیرینز ہیں, یا کسی کے 4 بچے ہیں پہلے اور اب یہ 5th پریگنینسی ہے, یا اس کو تھرو آؤٹ دا پریگنینسی بہت زیادہ وامٹنگ رہی ہے, یا اب اچانک سے اس کا ویٹ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے, پاؤں پہ سوجن آ رہی ہے, اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا یا دھواں سا آ جاتا ہے جسے بلرنگ آف ویژن کہتے ہیں, اور پین ایپیگیسٹریم رہتی ہے, پیشنٹ کو میدے کا درد ہوتا ہے. تو ایسی پیشنٹس جو ہیں ان کو ہم, اور بی پی بھی ہائی رہ رہا ہے, تو یہ پیشنٹ ہائی رسک پیشنٹ ہوتی ہیں. ہماری خواتین کو اگر میدے کا درد ہوتا ہے تو وہ رائزک کے انجیکشنز لگوا لیتی ہیں جا کے. میں ایک نارمل کلینک میں بیٹھی ہوئی ایک خاتون جو کہ گاؤں کا کوئی کلینک چلا رہی ہے, ڈاکٹر ہے یا لیڈی ہیلتھ ورکر ہے, اس کو بھی میں یہ آج میسج دوں گی کہ اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتی ہے 28 ویکس کے بعد آ رہی ہے, 3rd ٹرائمیسٹر اس کا سٹارٹ ہوا ہے, اور اس کو آپ دیکھتی ہیں کہ اس کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی ہیں اور اس کے پاؤں پہ بھی سوجن ہے, اس کا بی پی بھی ہائی ہے, اور وہ آپ سے میدے کے درد کی کمپلین کر رہی ہے, تو پلیز اس کو رائزک یا میدے کی دوائیاں دے کے گھر مت بھیجیں, اس کو آپ ایڈمٹ کریں یا اس کو آپ ریفر کریں, کیونکہ وہ ایک پری کلیمشیا اس کو کہتے ہیں, جس میں خدا نخواستہ عورت کو جھٹکا لگ سکتا ہے, دورے پڑ سکتے ہیں. اب اگر جھٹکا عورت کو لگ جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے خدا نخواستہ.
تو ہمیں یہ ایک بہت بڑی ایمرجنسی ہے, اس کو جتنا جلدی ہو سکے ٹرشری کیئر میں ریفر کرنا چاہیے. اور اگر بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور پھر ڈاکٹر کے سامنے یہ بات آ بھی گئی ہے کہ خدا نخواستہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوئی ہے, اور وہ پھر بھی اس کو نارمل ڈیلیوری کی طرف لے کر جا رہی ہے, اس کی دردوں کا انتظار کرتی ہے, جیسے کہ نارملی لیڈی ہیلتھ ورکرز ہماری کرتی ہیں کہ بچہ اب تو فوت ہو چکے, اب تو اس کو نارملی پیدا کر لیں. یا آپ کے پاس 12 گھنٹے ہوتے ہیں, ایک جھٹکا اگر عورت کو لگ گیا ہے, ایک دفعہ اس کو فٹس پڑ چکے ہیں, تو یو ہیو 12 hours ٹو ڈیلیور دا بیبی. اگر ان 12 گھنٹوں میں بچہ ڈیلیور نہیں ہو رہا آپ سے, آپ نارمل ڈیلیوری کی ٹرائل دے کے دیکھ لیں, نہیں ہوتا تو سیزیرین کریں امیجیٹ, کیونکہ اگلے جھٹکے میں یہ ہوتا ہے خدا نخواستہ کہ اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ سکتی ہے اور مدر جو ہے اس کی بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو مطلب ہماری پاپولیشن میں اس چیز کی اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. اور اگر بچے کے گرد پانی زیادہ آ رہا ہے تو مدر کو شروع سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول میں رکھیں. ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ بہت زیادہ ہے کہ جی جو بھی ملتا ہے کھا جاؤ, ہیلتھ اچھی ہے, اچھی ہیلتھ کے لیے, ہیلدی بیبی کے لیے. تو ایسے نہیں ہوگا. آپ فولک ایسڈ لیں, آپ آئرن سپلیمنٹس لیں, آپ کیلشیم لیں, آپ اچھی ڈائٹ ضرور لیں, لیکن ایک پورشن کنٹرول کو فالو کریں تاکہ آپ کی شوگر زیادہ نہ ہو. جب شوگر زیادہ ہو جاتی ہے, مدر کی شوگر زیادہ ہوتی ہے, تو جس کو جسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس کہتے ہیں, تو اس میں چونکہ بچہ جو ہے وہ بھی سفر کر رہا ہوتا ہے, بچے کے گرد پانی زیادہ ہو جاتا ہے, بچے کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اس کو میکروسومک بیبی کہتے ہیں. ایسا بچہ پھر نارمل ڈیلیور نہیں ہو سکتا. تو ان خواتین کو بھی ہم پراپر ان کا شروع میں 14 ہفتوں پہ ہی پہلا ایک ٹیسٹ کراتے ہیں, اس کو OGTT کہتے ہیں. ابھی آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو ہماری خواتین پریگنٹ ہوتی ہیں, جب وہ آتی ہیں تو ان کے کچھ ابتدائی ٹیسٹ بھی ہم کرتے ہیں, جس میں ہم خون کا ٹیسٹ کرتے ہیں, ہم کا بلڈ گروپ دیکھتے ہیں, ہیپاٹائٹس B/C کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں, ہم چھوٹے پیشاب کا ٹیسٹ کرتے ہیں, ہم ایک الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں ارلی پریگنینسی کا, اور یہ سارے ٹیسٹ وقتاً فوقتاً. اور پھر ہم اس کا شوگر کا ٹیسٹ بھی مدر کا کراتے ہیں کہ کہیں مدر کو شوگر تو نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں, اور اس کے مطابق ہم پیشنٹ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا, جیسے آپ نے ٹیسٹ کروانے کی بات کی, بہت لازمی بات ہے اور لازمی خواتین کو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. جو ان کے لازمی ٹیسٹ ہیں حمل کے دوران وہ لازمی جو ہیں کروائے جائیں. آپ ڈائٹ کی بات کری تھی ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو زیادہ کھانا ہے اس کو ایک صحت مند علامت بھی سمجھا جاتا ہے اور یہ زیادہ انکریج بھی کیا جاتا ہے. یہ بتائیے گا کہ حاملہ خاتون کے لیے مناسب غذا کیا ہونی چاہیے, اور ایسے کون سے وائٹامنز یا نیوٹرینٹس کی اگر ہم بات کریں, غذائی اجزاء کی بات کریں, وہ کون سے ضروری ہیں جو خاتون کے لیے جو ہے وہ لازمی ہوتے ہیں یا اس کو مطلب پریگننسی میں اس کو لازمی چاہیے؟ بات بار بار گھوم کے نا میری فولک ایسڈ پر ہی آتی ہے. شروع میں پریگننسی کرنے سے پہلے بھی اور فرسٹ ٹرائمیسٹر آف پریگننسی جو پہلے 13 ہفتے ہیں اس میں ہم فولک ایسڈ پہ بہت زیادہ فوکس اس لیے کرتے ہیں کہ بچے کی جو دماغ کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, برین ڈیولپمنٹ, اور جو ہماری بیبی کی یا ہماری جو اسپائنل کارڈ ہے وہ فرسٹ 13 ویکس, فرسٹ 28 ڈیز آف پریگننسی جو ہے, فرسٹ منتھ آف پریگننسی, جب عورت کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی پریگننسی ہو چکی ہے, اس کی ڈیولپمنٹ ڈیورنگ دیٹ منتھ ہو رہی ہوتی ہے. اب ہمارے پاس کچھ بچے ایسے آتے ہیں جن میں اسپائنا بائیفیڈا یا مطلب اسپائنل میننجومائلوسیل ایک ڈس آرڈر ہے جس میں کمر کے اوپر دانہ ہوتا ہے, پھوڑا ہوتا ہے, اور ان بچوں کا دماغ پراپرلی ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا. اب ریزن یہ ہوتی ہے کہ مدر نے پریگننسی کے دوران یا اس سے پہلے اس کو فولک ایسڈ کی کمی تھی, اس نے فولک ایسڈ ٹھیک طریقے سے نہیں دیا. فولک ایسڈ از دی مین کانٹینٹ جس نے برین کی ڈیولپمنٹ کرانی ہے. تو فولک ایسڈ پہ مینلی ہمارا فوکس ہوتا ہے. پھر جب فرسٹ ٹرائمیسٹر آف پریگننسی گزر جاتا ہے تو پھر سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں ہم اس کو آئرن اور کیلشیم کے سپلیمنٹس ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ باڈی کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, بیبی کی بھی بونز کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کے لیے مدر کے ریزروز میں سے سارا آئرن اور کیلشیم ٹورڈ بیبی موو کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے وہ ریپلیس کرنے کے لیے ہم اس کو اورل میں آئرن کیلشیم کی سپلیمنٹس دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں, اور خاتون جو ہے جس کو ہم نے اس کی ڈائٹ کے بارے میں یہی بتانا ہے کہ بہت زیادہ میٹھا نہ کھائیں, کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان دہ ہے, مدر کے لیے بھی اس کے بچے کے لیے بھی. نمک کا بھی استعمال بہت زیادہ نہ کریں, جو پروٹینز ہیں ان کا استعمال کریں, گوشت, قیمہ, کلیجی ہم اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ میں وہ لینا شروع کریں, اور میلز کو ڈیوائڈ کریں, 5 ڈیوائیڈڈ میلز لے لیں, بہت زیادہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں, تھوڑے تھوڑے پورشنز میں کھانے کی کوشش کریں. سیلڈ ساتھ لینا,
اپنی ایک عادت بنائیں. آج کل ہماری سبزیاں جو بند گوبھی ہے, کھیرا ہے, چکندر ہے, اس کا استعمال زیادہ کریں. صحیح. اچھا, جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ میں نے اکثر یہ بھی سنا ہے خواتین میں کہ اگر کوئی خاتون بالکل صحت مند نظر آ رہی ہے, اس کو ایسی کوئی پیچیدگی کا سامنا نہیں ہے, تو اس کو بالکل یعنی کہ ٹیسٹ کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, یا اس کے پاس مطلب چیک اپ کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ ٹیسٹ کروانا کتنا ضروری ہے, اور کیا ہر خاتون کے لیے ضروری ہے جو مطلب صحت مند ہے, جس کو کوئی ایسی پیچیدگی کا کوئی بھی ایسا ہیلتھ ایشو اس کا سامنا نہیں ہے, تو کیا اس کے لیے بھی ٹیسٹ لازمی ہے, اور کون کون سے جو بیسک ٹیسٹ ہے جو ہر خاتون کو کروانے ہیں؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. بے شک اگر مریضہ کو کوئی پیچیدگیاں نہیں ہیں حاملہ عورت کو, تو ہم اس کو یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جو اس کا فرسٹ وزٹ ہے, فرسٹ 13 ویکس آف پریگنینسی میں, پہلے 13 ہفتوں میں جو اس کا پہلا چیک اپ ہے, اس پہ آ کے اپنے جو شروع کے ٹیسٹ ہیں, جس میں ہم خون کا ٹیسٹ کر لیں گے, ہیپیٹائٹس بی سی کا اسٹیٹس ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ مدر کو خدا نہ خواستہ ہیپیٹائٹس بی یا سی تو نہیں ہے, اور ساتھ ہم بلڈ گروپ دیکھ سکتے ہیں, وہ ضرور دیکھتے ہیں, اور چھوٹے پیشاب کا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. اور ایک ہم جو ٹیسٹ ہے وہ شوگر کے لیے OGTT ہوتا ہے, جس کو ہم کرتے ہیں. پیشنٹ کو رول آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کے بچے کو آگے چل کے پیشنٹ کو جسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس نہ ہو جائے. تو ان چیزوں کو شروع سے ہی ہم کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہ ٹیسٹ ضروری ہوتے ہیں. پھر بعد میں جب پریگنینسی ایڈوانس کر رہی ہوتی ہے, تو پھر اس کے انوملی اسکین, بچے کی بناوٹ کا ایک بڑا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے, وہ کرنا ضروری ہوتا ہے. پھر اگر خدا نہ خواستہ لائک مریضہ کا پہلے کوئی آپریشن ہے, تو ہم جو ہے ماربڈ ایڈہیرنس دیکھنے کے لیے اسکین کراتے ہیں, 3rd ٹرائمیسٹر میں کرا رہے ہوتے ہیں جب ہم نے مریضہ کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسکین ہے جس کی اویئرنیس لوگوں میں بہت کم ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے میں اس ہاسپٹل میں آئی ہوں, اس پریکٹس کو میں نے بہت کامن پایا, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب کسی کے 2 یا 3 سیزیرینز ہیں اور آور جو ہے وہ پتہ چل رہی ہے کہ انٹیریئر پڑی ہوئی ہے, اس کو کہتے ہیں کہ بچہ دانی میں آور بالکل سامنے ہے, تو خدا نہ خواستہ وہ آور چپکی بھی ہو سکتی ہے. اور وہ خواتین جن کے سیزیرینز میں گیپس بہت کم ہیں, ہم سیزیرین میں ایک سکسیسفل گیپ, جو فرسٹ سیزیرین اور سیکنڈ سیزیرین میں ایک سکسیسفل گیپ ہے, وہ 18 months یا 2 years کا ہونا چاہیے. اگر کسی کا ایک سال کے وقفے سے کسی کے سیزیرینز ہو رہے ہیں, تو ایسی خواتین میں آور جو ہے وہ پچھلے اسکار کے اندر وہاں بنتی ہے, چپک سکتی ہے. اس کو پلیسینٹا ایکریٹا کہتے ہیں. اب اگر ایسی آور ہمیں مل جاتی ہے مریضہ کے اندر, تو وہ ایسی پیشنٹ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیلیوری کے دوران, یعنی جو نیکسٹ سیزیرین ہوگا, اس میں ہم اس کا خون کا بندوبست کرا کے رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کی آور نہ نکلے, وہ چپکی رہ جائے. تو اس میں جب مریضہ ہوگی اس کو بہت زیادہ خون پڑ سکتا ہے, یا ہمیں بچہ دانی نکالنی پڑ سکتی ہے. تو اس لیے میں جو پریگننٹ خواتین ہیں یا جو پریگننسی پلان کرتی ہیں, میں ان کو سجیسٹ بھی یہ بھی کروں گی کہ ایک پراپر گیپ رکھیں اپنی پریگننسیز میں, تاکہ آپ اس قسم کے مسئلے سے بچ سکیں. اپنا ایک پراپر HP بلڈ کر کے, اپنا ویٹ ایک پراپر لیول پہ لا کے, ویٹ کو مینٹین کر کے نیکسٹ پریگننسی کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ زیادہ ویٹ کے ساتھ کنسیو کریں گے تو آپ کو شوگر ہوگی, جس کو ہماری خواتین بیبی شوگر کہہ جاتی ہیں. اصل میں وہ جسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس ہوتی ہے, وہ ان خواتین کو ہوتی ہے جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے جب وہ کنسیو کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ بہت سے مسائل میں ایٹ دا اینڈ آ کے لینڈ کرتی ہیں. بچے کا سائز زیادہ ہو جائے گا, بچہ نارمل ڈیلیور نہیں ہوگا, بچہ پیدا ہوگا, اس کو بھی شوگر ہو سکتی ہے, اس کی شوگر لو ہو رہی ہوتی ہے. مسلسل ہم پیڈس کے ڈاکٹرز کو بلا کے بچے کے لیولز کرا رہے ہوتے ہیں کہ آپ بچے کی شوگر دیکھیں, بچہ کہیں ہائپوگلائسیمیا میں تو نہیں جا رہا. تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. ہماری جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں ڈاکٹر سعدیہ سلطانہ, بہت اچھی ٹیچر ہیں, بہت اچھی گائنوکالوجسٹ ہیں. وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر ایک مدر کو ڈائبٹیز میلائٹس, جسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس ہو گئی ہے, تو جو اس مدر نے جو بچہ کنسیو کیا ہوا ہے, اس بچے کے جینیٹک میک اپ میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ بچے کو بھی کسی بھی لائف کے کسی بھی سٹیج پہ جا کے شوگر ہو جائے گی. تو مدر جو ہے اس کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے اپنی پریگنینسی کو پلان کرنا ہے, پھر اپنا خیال بھی رکھنا ہے تاکہ اس کے بچے میں مسئلے نہ ہوں. بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ کچھ ایسی علامات ہیں واقعی جن پر جو ہے مدر کو جو ہے نظر رکھنی چاہیے. آپ نے پہلے بھی کافی اس بارے میں بات بھی کی ہے. میں چاہوں گی کہ مزید اس بارے میں ہم اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کریں کہ ایسی کون سی علامات ہیں جن کو خطرے کی گھنٹی سمجھا جائے, یا کچھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ آپ چاہتی ہیں کہ خواتین کو اس بارے میں لازمی علم ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ الارمنگ ہیں.
عریبہ میں یہی بتاؤں گی، بار بار بتانا چاہوں گی کہ پیشنٹ جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو، اب ہماری خواتین کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہے. وہ آتی ہیں او پی ڈی میں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کا بی پی، آپ کو کبھی کسی حمل میں یا اس حمل میں بی پی کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں، ہمیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جب ہم ان کا یورین آری کا ٹیسٹ کراتے ہیں تو اس پہ ان کے پروٹینز آ رہے ہوتے ہیں. چھوٹے پیشاب کا ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، اس پہ ان کے پروٹینز آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے یا چلنے یا گھر کے کاموں کی وجہ سے میرے پاؤں سوج جاتے ہیں. تو یہ چیزیں نارمل نہیں ہوتی، ہر کسی کے پاؤں نہیں سوجتے. ٹھیک ہے، پریگنینسی میں جب ایٹ دا اینڈ جا کے ویٹ بڑھ رہا ہوتا ہے تو پیڈل ایڈیما ہونا شروع ہو جاتا ہے، پاؤں سوجتے ہیں. لیکن اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا ہے، میں وہی بات بار بار کروں گی، اگر آپ کو معدے کا درد رہتا ہے اور آپ کی یہ رگیں، گردن کی رگیں کھچی رہتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بی پی ہائی رہ رہا ہے. آپ کو اپنے بی پی کا ریکارڈ رکھنا چاہیے، اور بی پی ہائی کو آپ نارمل نہیں لے سکتے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بلڈ پریشر ایک چھپے ہوئے سانپ کی مانند ہے، جو اگر آپ کا بلڈ پریشر کم ہو گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سانپ چلا گیا ہے، وہ سانپ وہاں کہیں چھپ گیا ہے، وہ کسی بھی وقت آپ پہ اٹیک کر سکتا ہے. تو اگر آپ کا بی پی نارمل ہے، پہلے تو ڈاکٹر کو چیک کرا کے اپنی پراپر میڈیسن سٹارٹ کریں. ہم پراپر میڈیسن سٹارٹ کراتے ہیں. ہمارے ہاں مریض ایڈمٹ رہتی ہے خاتون، اس کا صبح دوپہر شام شوگر بلڈ پریشر کے لیولز ہوتے ہیں، شوگر کے 6 لیولز ہم دن میں کر رہے ہوتے ہیں. یہ اسی لیے ہم کرتے ہیں کہ مدر کو اور اس کے بچے کو کوئی خطرہ نہ ہو. شوگر کی مریضیں جو ہیں، جیسے میں آپ نے کہا کہ خطرے کی علامات کیا ہیں، شوگر کی مریض جو ہے اس کو بار بار بھوک بھی لگے گی کیونکہ اس کا شوگر لیول لو ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ مدر جو ہے وہ کہیں اس کو ڈائبٹیز، جسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس تو نہیں ہو رہی. تو ہم اس کو ایڈمٹ کر کے اس کا ایک ریکارڈ رکھتے ہیں، پھر ہم میڈیسن ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ہم اتنی سڈنلی میڈیسن بھی نہیں دے سکتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو مدر کا خیال رکھنا پڑتا ہے. صحیح. سامعین کرام، اس وقت آپ سن اور دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی صحت. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ربیہ عامر، اور آپ بہت مفید جو ہے گفتگو جاری ہے. حمل کے دوران کس طرح سے ماں کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، ایسی کون سی احتیاطی تدابیر، ہم نے کافی اس بارے میں جو ہے ڈیٹیلڈ ڈسکشن بھی کی کہ کون سے ٹیسٹ کروانا لازمی ہے، کب کب چیک اپ کروانا ضروری ہے، اور ایسی کون سی جو ہے خطرناک علامات ہو سکتی ہیں جس پر جو ہے ایک خاتون کو نظر رکھنی چاہیے تاکہ وہ مزید پیچیدگیوں سے بچ سکے. اور آپ کے حوالے سے اگر کوئی سوال بھی ہے تو آپ کامنٹ باکس میں جو ہے وہ ٹائپ کر سکتے ہیں. میں آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے. اور آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پر ریفا FM 102.2 کے آفیشیل فیس بک پیج پر یہ پروگرام لائیو نشر بھی کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ربیہ عامر. گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. جس طرح سے ڈاکٹر ربیہ آپ نے کافی اس حوالے سے بات کی کہ جو ایسی کون سی خطرناک علامات ہیں جن پر نظر بھی رکھنی چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ خواتین جو ہے سیلف میڈیکیشن بھی کر رہی ہوتی ہیں، اپنا علاج خود بھی کر رہی ہوتی ہیں. کسی سے کوئی بات سن لی، نانی دادی سے یا گھر میں جو خواتین موجود ہیں ان سے پوچھ لیا، کوئی چیز کسی نے اپنے ایکسپیرینس سے بتا دی، اپنے تجربے سے بتا دی. یہ بتائیے گا کہ ایسی کون سی غلط فہمیاں آپ کے سامنے آئی ہیں، آپ کے تجربے میں آئی ہیں، اور خواتین کیسے دیسی ٹوٹکوں کا جو استعمال کرتی ہیں جو ان کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں؟ بالکل عریبہ، ایسی باتیں بہت سی ہمارے سامنے آتی ہیں پیشنٹس کی. ہم چونکہ ساتھ ساتھ پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس مریض آتی ہے جس کا HP 7 یا 8 ہوتا ہے، پریگنینسی بھی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے میرے گھر والوں نے کہا ہے کہ تم میں بہت خون ہے، تمہیں خون کی ضرورت نہیں ہے، یا تمہیں جسے ہم کالے ٹیکے کہتے ہیں، آئرن سکروز ہم لگواتے ہوتے ہیں پیشنٹ کو. اگر 10 سے کم اس کا HP آ رہا ہے تو ہم پیشنٹ کو ایڈمٹ کرتے ہیں، فارمولا کے مطابق پراپر اس کا ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس کو کتنی ڈوزز آف آئرن سکروز جو ہیں وہ لگیں گی، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے لیولز ریپیٹ کراتے ہیں کہ اب اس کا HP کتنا ہے. تو اگر کسی کا HP 10 سے کم ہے تو وہ کم ہی ہے، وہ گھر والوں کے مطابق نارمل نہیں ہے. پھر کچھ خواتین جیسے ایک پیشنٹ آئی تو وہ کہتی ہے کہ میں کچے چاول کھا لیتی ہوں، میں کوئی چونا کھا لیتی ہوں، مٹی کھا لیتی ہوں، صاف مٹی کھاتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے میں ٹھیک رہتی ہوں، میرا دل بھر جاتا ہے، مجھے مطلب کریونگ ہوتی ہے ان چیزوں کی. اب اگر ایسی علامات ہیں آپ کے اندر کہ آپ کچے چاول کھا رہی ہیں، آپ کو چونا مٹی پسند ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو انیمیا ہے، آپ میں خون کی کمی ہے، اور پیٹ میں کیڑے بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کا پراپر جو ہے ہم وہ اس کی پراپر میڈیسنز دے کے پھر ہم کرتے ہیں. اور ایک اور بھی جو میں نے پیشنٹس میں دیکھا ہے کہ ہم
پیشنٹ کی نارمل ڈیلیوری پلان کر رہے ہوتے ہیں, پہلا بچہ ہے نارمل, آبویسلی اس کو ہم نارمل ڈیلیوری کی طرف لے کر جاتے ہیں, آخری دم تک ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ کسی طریقے سے نارمل پیدا ہو جائے تاکہ پیشنٹ کی ہسٹری خراب نہ ہو. اب کیا کرتی ہیں نانیاں دادیاں یا جو ساس سے ہوتی ہیں, وہ دودھ میں دیسی گھی ڈال کے پلا دیتی ہیں بہو کو, یا مدرز ہوتی ہیں یخنی پلا دی, اس میں دیسی گھی ڈال دیا ہے, کیسٹر آئل پیشنٹ گھر سے پی کر آ جاتی ہے کہ میری پینز اچھی پروگرس کریں گی اور میرا لیبر اچھا پروگرس کرے گا اور میرا بچہ جلدی پیدا ہو جائے گا. تو میں خواتین کو ایک میسج دوں گی کہ پلیز ایسا کچھ مت کیا کریں. آپ کو اگر دردیں آ رہی ہیں, ہم مریضہ کو یہ بتاتے ہیں کہ درد آنے, خون پڑنے, پانی پڑنے کی صورت میں یا بچے کی حرکت کم ہونے کی صورت میں فوراً ہسپتال آ جائیں. اب اگر آپ کو دردیں آنا شروع ہو گئی ہیں تو آپ پلیز تشریف لے آئیں ہاسپٹل, اور یہ کام مت کریں, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر پخانہ کر دیتا ہے. بچے کو آکسیجن ڈیفیشنسی فیل ہوتی ہے. بچہ ماں کے پیٹ کے اندر جب پخانہ کرتا ہے تو پھر ہمیں مطلب کسی بھی کیس میں, ان اینی کیس وی ہیو ٹو گو فار دا سیزیرین سی سیکشن, تاکہ ہم بچے کی جان بھی بچا سکیں اور ماں کی جان بھی بچا سکیں. تو پھر خواتین ہمارے اوپر بات کرتی ہیں کہ ڈاکٹرز نے جو ہے وہ ایمرجنسی میں آپریشن کر دیا اور اینڈ ٹائم تک دیکھا نہیں, کیونکہ ہم ساتھ ساتھ بچے کی دل کی دھڑکن دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم اس کی سی ٹی جی کر رہے ہوتے ہیں مدر کی, ہم پراپر گراف نکالتے ہیں بچے کی دل کی دھڑکن کا. اب اس کی بیسس پہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ بچے کے پاس آکسیجن ڈیفیشنسی چل رہی ہے, اور ہم جب ہسٹری لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماں کچھ کھا کر آئی ہوئی ہے ایسا ویسا. تو پلیز ایسا کچھ مت کیجیے, اور اپنے ہی ڈاکٹر کے پاس جائیے, کسی دائی کو مت دکھا کر آئیں کہ جی یہ دائی نے دوائی رکھ دی یا ایسے کچھ کر دیا, تو ایسا کچھ مت کریں. صحیح, کیونکہ اکثر میں نے سنا ہے کہ آج کل یہ کہا جاتا ہے, لوگوں میں یہ عام رائے بھی پائی جاتی ہے کہ جو لیڈی ڈاکٹرز ہیں وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ زیادہ آپریشن کر دیتی ہیں آج کل. لیکن باقی آپ سے کہہ رہی ہیں کچھ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں کہ اس وقت کی وہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپریشن کیا جائے. میں آپ کو بتا رہی ہوں اریبا کہ ہمارے ہاں, کیونکہ حالانکہ ریلوے جنرل ہاسپٹل ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے, اتنا بڑا سیٹ اپ بھی نہیں ہے, لیکن پیشنٹ فلو اچھا ہے. ریلوے کے بہت سے پیشنٹس ہوتے ہیں اور پرائیویٹ پیشنٹس بھی بہت ہوتے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, ہماری کنسلٹنٹس ہیں, ہماری پروفیسرز ہیں, دے آر ون آف دی بیسٹ, فیو آف دی بیسٹ ڈاکٹرز آف دس پاکستان ایون. تو میں یہ کہوں گی کہ ہماری میڈم, ہماری جو چھوٹی ہیں پروفیسر ڈاکٹر ساریہ سلطانہ, وہ یہ کہتی ہیں کہ پیشنٹ کو آخری دم تک نارمل ڈیلیوری کی طرف لے کر جایا جائے, اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ نارمل ڈیلیور ہو, لیکن اگر کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے تو پھر ہم سیزیرین کی طرف اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ فیصلہ کب کیا جاتا ہے کہ نارمل ڈیلیوری ممکن ہے یا سیزیرین کی ضرورت ہے, اور جس طرح سے بتایا بھی ہے کہ ضرورت ہوتی ہے, کن بنیادوں پر کیا جاتا ہے, اور یہ کب مطلب فیصلہ ہو جاتا ہے؟ اریبا دیکھیں, اگر ایک پیشنٹ ہے جس کا پہلا بچہ ہے اور مطلب اس نے ٹائملی کنسیو کر لیا ہے اور وہ ہمارے پاس آتی ہے, تو ہم 40 ہفتوں تک, یعنی اکارڈنگ ٹو پیشنٹ یہ 10 مہینے بنتے ہیں, ہم 40 ہفتوں تک دیکھتے ہیں کہ اس کو اپنی دردیں آ جائیں, انٹل انلیس بچے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بچے کی دل کی دھڑکن خراب نہیں ہو رہی. مدر سے کہتے ہیں بچے کی حرکت کا خیال رکھے, اگر اس کو حرکت کم محسوس ہوتی ہے تو وہ ہسپتال آ جائے. ہم 40 ہفتوں تک دیکھتے ہیں کہ مدر کو اپنی پینز آئیں اور ہم اس کو ڈیلیور کرائیں. اگر کوئی مسائل چل رہے ہیں تو ہم ایک ٹائم فکس کر کے مدر کو ٹیبلٹس رکھ دیتے ہیں, انڈیوس اس کو کہتے ہیں انڈکشن آف لیبر, ہم کر دیتے ہیں انڈیوس, اور پھر ہم اس میں 6 گھنٹے کا گیپ دے کے ہم نیکسٹ ٹیبلٹ رکھتے ہیں, پھر ہم 6 گھنٹے کا گیپ دے کے پھر ہم ڈیسیژن لیتے ہیں. تو اگر ایک خاتون جس کا پہلے سیزیرین ہے, ٹھیک ہے, اب سیزیرین جب جس کا ہو گیا ہے اور سیکنڈ پریگنینسی اس نے بہت جلدی کر لی ہے, ایسی کچھ خواتین آتی ہیں ہمارے پاس جن کا سیکنڈ سیزیرین ہونے والا ہوتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ جی میں تو نارمل کی ٹرائل لینا چاہتی ہوں. تو اس کے کیس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نارمل کی ٹرائل آپ کو ان دیٹ کیس دیں گے اگر آپ کو اپنی دردیں آ گئیں تو, ورنہ ہم آرٹیفیشل پینز نہیں لگائیں گے اگر آپ کا پہلے ایک سیزیرین ہے. تو ایک سیزیرین کے بعد ہم نارمل ڈیلیوری کے لیے دیکھ سکتے ہیں, پرووائڈیڈ یہ کہ اگلے حمل میں تھوڑا گیپ زیادہ ہے, 18 منتھس کا چلیں گیپ کر لیں آپ, ٹھیک ہے, 1 ایئر سے زیادہ ہونا چاہیے گیپ, 18 منتھس یا 1 ایئر سے ایٹ لیسٹ آپ کا گیپ زیادہ ہے, اور آپ کو اپنی پینز آ رہی ہیں اور بچے کی دل کی دھڑکن ٹھیک چل رہی ہے, تو ہم آپ کو نارمل ڈیلیور کرا دیں گے. لیکن اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم آپ کو آرٹیفیشل پینز اس لیے نہیں دیتے کہ جو پچھلے ٹانکے بچہ دانی کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں, جس کو ہم پریویس اسکار کہتے ہیں, وہ رپچر ہو جاتا ہے, بچہ دانی پھٹ جاتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر ہی. اور کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ خاتون گھر سے دردیں لے کر آ رہی ہوتی ہے اور جب ہاسپٹل میں پہنچتی ہے تو بچے کی دل کی دھڑکن ہی نہیں ملتی ہمیں, کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ختم ہو چکا ہوتا ہے. جب ہم سرجری کرتے ہیں تو بچہ دانی پھٹی ہوئی ہوتی ہے اور بچہ ماں کے پیٹ میں پڑا ہوا ہوتا ہے,
اور یہ ساری کمپلیکیشنز تبھی ہوتی ہیں جب خاتون کو ان باتوں کا علم نہیں ہوتا. کچھ خواتین ہمارے پاس ایسی آتی ہیں جن کے 2 سیزیرینز ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, 3 سیزیرینز ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ پھر بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ کیا میرا نارمل ہو جائے گا. تو پلیز میں ایسی خواتین کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ جن کے 2 سیزیرینز ہو گئے ہیں وہ بالکل بھی اس بات کو نہ سوچیں, اور جن کے 3 ہیں وہ تو بالکل بھی کسی کے پاس, کسی دائی کے وغیرہ کے پاس نارمل ڈیلیوری کے لیے مت جائیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پچھلا سکار جو ہے بچہ دانی کے اوپر, جو ٹانکے لگے ہوئے پچھلے سیزیرین کے تھے, وہاں سے بچہ دانی چر جاتی ہے, اور بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں باہر پڑا ہوا ہوتا ہے, اور بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, مدر کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. مدر اس قدر بلیڈ کرتی ہے کہ ہم اس کی بلیڈنگ کو روک نہیں پا رہے ہوتے. تو پلیز اگر آپ کی پہلی ڈیلیوری جو ہے وہ سیزیرین سے ہو گئی ہے تو دوسری میں ہم ٹرائل دے سکتے ہیں. ٹرائل بھی ہم صرف اس کیس میں دیتے ہیں اگر آپ اپنی دردوں کے ساتھ آ گئی ہیں, تو ہم آرٹیفیشل پینز نہیں لگاتے. اور جو پہلی پریگنینسی جن کی ہے ان کو تو ہم اینڈ ٹائم تک نارمل ڈیلیوری کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, میں مزید کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت کیونکہ مختصر ہے, آخری کچھ سوالات 1-2 رہ گئے ہیں, مزید ہم اس پر بات کر لیتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ کیونکہ جس طرح سے آپ نے کمپلیکیشنز کا ذکر کیا, اور جب لاسٹ منتھ ہوتے ہیں, پہلے جو آخری 2-3 مہینے ہوتے ہیں اس میں ظاہر وزن بھی زیادہ ہوتا ہے, تو یہ بتائیے گا کہ ان مہینوں میں جو لاسٹ آخری دن ہے یا مہینے, اس میں کس طرح سے خاتون کو اپنا خیال رکھنا چاہیے؟ اس میں بھی خاتون کو یہی ہے کہ واک وغیرہ کرے, کام شام جاری رکھے, اپنی ڈائٹ اچھی رکھے. بس چند باتوں کی, چند ہدایات پہ عمل کرنے کا ہم کہہ دیتے ہیں, چند باتوں کا خیال رکھنے کا کہتے ہیں کہ بچے کی حرکت کا خیال رکھے. بچے کی حرکت, ہماری میڈم کہتی ہیں مدر از آلویز رائٹ وین ایور شی کمز اینڈ شی سیز کہ مجھے بچے کی حرکت کم محسوس ہو رہی ہے. تو آپ ایک الٹرا ساؤنڈ پر یا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے یہ فیصلہ مت کریں کہ نہیں اس کا بچہ تو ٹھیک ہے. آپ اس کی CTG کریں گے, اس کو بچے کی دل کی دھڑکن کا پراپر ایک گراف نکالیں گے. آپ مدر کو ایڈمٹ کریں گے, اس کے بچے کی حرکت دیکھیں گے, مانیٹر کریں گے. مدر کو ہم نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی حرکت کا خیال رکھنا ہے. حرکت کم ہونے, پانی چھوٹ کر پڑنے, جس میں پانی جو ہے وہ چھوٹے پیشاب کی طرح پانی آتا ہے اور وہ آپ کے پونچوں تک چلا جاتا ہے پیشنٹ کا. ہم یہ کہتے ہیں کہ پیشنٹ کہتی ہے کہ میرا پونچا پورا گیلا ہوا ہے. پانی چھوٹ کر پڑنے میں اور خون پڑنے کی صورت میں ہم اسے کہتے ہیں کہ فوراً ہسپتال آئے. ہو سکتا ہے کہ اس کو دردیں آنا شروع ہو گئی ہوں, کسی بھی ٹائم پہ وہ ڈیلیور ہو سکتی ہے. اور باقی وہ باتیں جو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ اگر اس کے پاؤں پہ سوجن ہے, اس کے بدن پہ ایون خارش شروع ہو گئی ہے, اور اگر اس کا وزن زیادہ ہو رہا ہے, بچے کے پیٹ اس کا بہت بڑا اس کو لگ رہا ہے کہ بچے کے گد پانی زیادہ ہے, تو ان چیزوں کو وہ آخری 3 مہینوں میں وہ نارمل نہیں لے سکتی. وہ ایڈمٹ رہے گی ہاسپٹل, اس کو پراپر ایڈمٹ کر کے اس کی پراپر مانیٹرنگ کرتے ہیں. اس کو فیٹو میٹرنل سرویلنس کہتے ہیں. جن ماؤں کا, میں ایک بات بتاتی چلوں جو کہ بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ جن ماؤں کو شوگر ہو جاتی ہے ان ماؤں کے بچوں کی پیٹ کے اندر ڈیتھ کی شرح بہت زیادہ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں انٹرا یوٹرائن ڈیتھ. کہ مدر سوئی ہوئی ہوتی ہے, صبح وہ اٹھتی ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بچہ ختم ہو چکا ہے اندر. کیونکہ ایسی مائیں جو ہوتی ہیں ان کا شوگر لیول اوپر نیچے فلکچویٹ کرتا ہے, اور ایک دم سے شوگر لیول جب لو ہوتا ہے, بچے کی طرف شوگر نہیں جا رہی ہوتی, اس کی برین ڈیتھ ہو جاتی ہے, بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو ہمیں یہ چیزیں بہت زیادہ, حرکت کا بہت زیادہ خیال رکھنے کا کہا جاتا ہے آخر پہ, کہ آپ اپنے بچے کی حرکت کا بہت خیال رکھیں. کچھ پیشنٹس ایسی ہمارے پاس آتی ہیں, کہتی ہیں کہ 2-3 دن سے حرکت نہیں ہوئی, اور ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کتنی اہم بات ہے جو ان کو نہیں پتا کہ اگر آپ کو چند گھنٹے یعنی 3 سے 4 گھنٹے اگر آپ کو حرکت اس ریشو کی فیل نہیں ہو رہی جس میں نارملی فیل ہوتی ہے, تو آپ ڈاکٹر کے پاس آئیں, اس کو بتائیں کہ مجھے حرکت محسوس نہیں ہو رہی, کیونکہ یہ بچے کی زندگی کا سوال ہے. بالکل, اور واقعی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ماں کو جو ہے بچے کی حرکت پہ نظر رکھنی چاہیے, کیونکہ ماں ہی بہتر جانتی ہے اپنے بچے کے بارے میں اور اپنی صحت کے بارے میں بھی, اور اس طرح وہ کافی کمپلیکیشن سے بھی بچ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ, اور آپ نے اتنی مفید معلومات آج دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کی. میں چاہوں گی کہ آپ جاتے جاتے دیکھنے والی اور سننے والی خواتین کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی, ان کی فیملی کو کیا میسج دینا چاہیں گی, کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو صرف خاتون ہی اس چیز کو نہیں سنبھال سکتی, پوری فیملی اس میں اپنا ایک رول ادا کرتی ہے. اور جس طرح سے آپ نے چیک اپس کی بات کی کہ کس طرح ریگولرلی ہونے چاہیے, کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے, اور اس کے علاوہ غذا کا بھی خیال رکھنے کا آپ نے جو ہے کچھ چیزیں شیئر کی ہمارے ساتھ, تو آپ جاتے جاتے دیکھنے اور سننے والی خواتین کو کیا میسج دینا چاہیں گی کہ حمل کے دوران وہ اپنی صحت کا کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے؟ وہ بیسک کچھ چیزیں بتا دیں جو ہر خاتون کو جو ہے جن کا خیال رکھنا ضروری ہے.
جاتے جاتے میں یہی کہوں گی، سب سے پہلے تو میں پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گی، چاہے لڑکی اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہ رہی ہے یا اپنے ان لاز کے ساتھ رہ رہی ہے، ان سے میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ جو خاتون جو بچی ماں بننے جا رہی ہے، اس کے اوپر دو لائف کے پریشرز ہیں، ایک اس کی اپنی زندگی، ایک اس کے بچے کی زندگی. تو پلیز اس کی باتوں کا دھیان رکھیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں. یہ باتیں میری ان لوگوں کے لیے ہیں جو ریموٹ ایریاز میں بیٹھے ہوئے میری باتوں کو سن رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں، بلکہ اب ہماری خواتین میں جو فرٹائل ونڈو ہے وہ 20 سے 35 سال کی عمر تک فرٹائل ونڈو اچھی جانی جاتی ہے کہ اس میں پریگنینسیز اچھی ہو جاتی ہیں، کنسیو کرنا آسان ہوتا ہے. تو شادیاں جلدی ٹائم سے کریں، بہت ارلی بھی نہ کریں کہ جی 18 سال، مطلب 20 سے کم کی پریگنینسی، 20 سال سے کم عمر پریگنینسی یا 18 سال سے جو کم عمر کی پریگنینسی ہے وہ ہائی رسک پریگنینسی ہے، اور 35 سال کے بعد کی جو پریگنینسی ہے وہ ہائی رسک پریگنینسی ہے. اس میں کمپلیکیشنز ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹائملی اپنی فیملی پلان کریں. جو ہماری کچھ بچیاں ہیں، جیسے ہم ڈاکٹرز ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہاؤس جاب چل رہی ہے، پھر اسپیشلائزیشن چل رہی ہے، پھر کچھ گاؤں کی خواتین ہیں جن کی گھر بیٹھے بیٹھے عمریں زیادہ گزر جاتی ہیں، لیٹ شادیاں ہوتی ہیں. تو میری ان لوگوں کو یہ نصیحت ہے کہ ٹائم سے بیٹیوں کی شادیاں ٹائم سے کریں اور ٹائم سے پریگنینسی پلان کریں، کیونکہ پھر بعد میں مسائل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. پریگنینسی ہوتی نہیں ہے، اور اگر ہو جائے تو بچتی نہیں ہے. یہ باتیں بڑی کامن ہیں. تو ان چیزوں کا بہت دھیان رکھنا چاہیے. مدر کو بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں لیٹر آن چل کے. صحیح. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ربیہ آپ کے وقت کا، اور آپ نے بہت مفید معلومات شیئر کی خواتین کے حوالے سے کہ خاتون کو حمل کے دوران اپنی صحت کا خیال کس طرح رکھنا ہے، ایسی کون سی بنیادی احتیاطی تدابیر ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے. اور امید کرتی ہوں کہ جو خواتین آج ہمیں دیکھ اور سن رہی ہوں گی ان کو بھی آج جو ہے بہت مفید معلومات ملی ہوں گی، اور وہ اس چیز کو اپنی زندگی میں بھی شامل کریں گی. اور ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے سامعین کرام کہ آپ کے لیے صحت کے حوالے سے ایسے پروگرامز لے کر آئیں جو ان چیزوں پر ہم بات کریں جو آپ کی صحت سے براہ راست منسلک ہے، تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی جو ہے وہ صحت کے حوالے سے جو ہے وہ پریشانی نہ ہو. سامعین کرام اس وقت آپ دیکھ رہے تھے پروگرام آپ کی صحت. یہ پروگرام نہ صرف ہمارے FM ریڈیو پر نشر کیا گیا بلکہ فیس بک پیج پر جو ہے لائیو آپ نے اس پروگرام کو دیکھا. اور جو خواتین جو ہے اس پروگرام کو دیکھ یا سن نہیں پائی تو وہ پروگرام آپ جو ہے آرکائیو میں جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ پروگرام جو ہے 30 دن تک جو آرکائیو میں موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ پروگرام کو ہم جو ہے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ کریں گے، آپ وہاں سے بھی جو ہے وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں. سامعین کرام اس وقت آپ سے اجازت لینے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان اریبہ سلیم کو دیجیے اجازت. آپ سے بھی ملاقات ہوگی آپ کی صحت کے کسی اور ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.